اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تخلیق کائنات اور حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کائنات کی تحقیق کے بارے مختصر بیان ضروری خیال کرتا ہوں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سرگزشت سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 روز میں بنایا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے طبق پر طبق، اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پانی سے، پھر اس کے رشتے ناطے بنائے، اور تیرے نشو دینے والے نے اپنے قانون کے مطابق ہر شے کے اندازے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اور تیرا رب اس پر قادر ہے۔ پانی اور مٹی کے خلاصہ سے اس جرثومہ نے خلیہ کی شکل اختیار کی، جس کی گواہی قرآن نے یوں دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے، اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بیتے بنائے، اور آسمانوں میں خدا نے چاند کو بھی بنایا جو ایک نور ہے، اور سورج کو بھی بنایا کہ ایک روشن مشعل ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، اور پھر درجہ بدرجہ طبقاً طبقاً یہاں تک پہنچا دیا۔ انسان ہی نہیں، ہر جاندار، حیوان، چرند، پرند کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار حیوان کو پانی سے پیدا کیا، ان میں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور ان میں وہ بھی جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں وہ بھی جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس میں ہر چیز کے جوڑے بنا دیے شاید تم غور و فکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا میں نے نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی پیداوار میں اگنے والے پودوں میں ہر ایک کے جوڑے بنا دیے، اور خود نوح انسانی میں بھی ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔
ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور یہ بھی اس کے قوانین میں ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مختلف مراحل میں گزار کر انسان کی صورت میں چلتے پھرتے بنا دیا۔ جب پانی اور مٹی کے خلاصہ سے بنا کر انسانی پیکر میں ڈالا تو اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات ماننے کے لیے کہا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَفَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے شیطان نے انہیں پھسلایا اور وہ جنتی کیفیت میں تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اس مقام سے جو اسے دیا گیا تھا نیچے گر گیا۔ ارتقاء میں عروج اور بلندی ہوتی ہے، جمود میں سکون اور حبوط میں زوال۔ انسان عروج کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور اس کی تخلیق کے ساتھ زوال کی طرف لے جانے والی قوتوں کو بھی پیدا کیا گیا، اس لیے خیر و شر کی عارضی زندگی کا قیام بنا دیا اور کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ہم نے کہا اس مقام سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کے لیے ٹھکانہ ہے اور گزارے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا بہرحال تم سب جنت سے چلے جاؤ، بس میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آیا کرے گی، بس جو شخص میری ہدایت کے تابعداری کرے گا تو انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا۔ کرۂ ارض پر بھیجنے کے بعد جو پہلی ہدایت بنی نوح انسان کی طرف آئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آئی، جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی اور ان میں سے ایک دوسرے کی نسل میں سے تھے،
اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہ بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطاب ہے اور سلسلہ ہدایت شروع ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ یہ ہدایت اس کی ابتدائی نسل کے افراد کو دی گئی جب وہ زمین پر پھیل گئے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن نے ایسے فصیح و بلیغ ذریعہ سے روشنی ڈالی ہے کہ کسی ڈارون یا مغربی مفکر کے فلسفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔